16 صفحہ نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذين من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فرددناه إلى أمه بس ہم نے لٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف کئی تقر عینها تاکہ اپنی آنکھ کو ٹھنڈا رکھے ولا تحزن اور غم نہ کھائے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنے زور کو وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ اور برابر ہوئے ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو حکما وعلما حکمت اور علم وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ اور داخل ہوئے شہر میں عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ غفلت کے وقت میں من اہلہا اس کے رہنے والوں سے فوجد فیہا رجلین یقتتلان پایا اس میں دو آدمی باہم لڑتے ہوئے ھذا من شیعتہ ایک اس کے گروہ میں سے تھا وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ بس فریاد مانگی اس شخص نے جو اس کے گروہ میں سے تھا
اس شخص کے خلاف من عدوہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ بس غصہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اسے بس اس کا کام تمام کر دیا قال هذا من عمل الشیطان کہنے لگے یہ شیطان کے عملوں میں سے ہے انہ عدو مضل مبین یقیناً وہ دشمن ہے صریح گمراہ کرنے والا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ماقبل جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے آسیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں کہ اے فرعون اسے قتل نہ کرو یہ میرے اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے گا اور ہمیں نفع دے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو رہا تھا قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل پر گرہ لگا دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ اس کا پیچھا کریں اور اسے کناروں سے دیکھتا رہیں وہم لا یشعرون لیکن خیال رکھیں کہ انہیں پتہ نہ چلے فرعونیوں کو اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے ہر قسم کی دہی کا دودھ حرام ٹھہرا دیا پہلے سے ہی بس کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کیا میں آپ کو بتاؤں ایک ایسے گھر والے کہ جو اس کی کفالت کرے تمہارے لیے وہم لہو ناصحون اور وہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا پس فرعون جو ہے وہ اس کی بات کو مان گیا اور یوں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف واپس کر دیا شاہانہ طریقے سے فرددناہ پس ہم نے اسے واپس کر دیا در حقیقت فرعون کی طرف نسبت تھی لیکن اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کی اس لیے کہ یہ سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے کہ جس نے جو ہے کیسے یعنی ایسے ظالم جابر اور ظلم اور جبر کے وقت میں اللہ رب العزت نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور شاہانہ طریقے سے پرورش کی کہ ہم نے اسے واپس کر دیا ان کی والدہ کی طرف تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے اور غم نہ کھائے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور یہ کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی طرف لوٹاؤں گا اسے اور اسے پیغمبروں میں سے کروں گا تو یہ دیکھیں کس طرح تدریجاً ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور جس کا فرعون اور اس کے درباریوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ آ گیا ہے اور اب جو ہے ہماری بادشاہت کی خاتمہ ہونے والا ہے تو ان کا بالکل پتہ ہی نہیں تھا اور اللہ رب العزت کا جو وعدہ تھا وہ تدریجاً پورا ہو رہا تھا ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے اس آیت سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی گزارتا ہے اور موت کے قریب ہوتا رہتا ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس یعنی ہماری ایک زندگی تھی بس ختم ہونے والی ہے در حقیقت وہ اپنے امتحان کی طرف قریب ہو رہا ہے اور یہ جو اللہ کا وعدہ یعنی موت کا ہے آخرت کے عذابوں کا ہے وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ثابت ہوتے رہتے ہیں اور جیسے انسان کی یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے فوراً وہ عذاب اور وہ وعدے جو اللہ نے کیے ہوتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ بھلائی کا اور برے لوگوں کے ساتھ جو ہے سزا کا وہ اللہ رب العزت ثابت کر لیتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے زور اپنی جوانی کو پہنچے وَاسْتَوَى اور برابر ہوئے آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے انہیں حکمت اور علم دیا یوں ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں حکمت بہت بڑی چیزیں ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا جس شخص کو حکمت عطا کر دی گئی تو وہ اسے خیر کثیر عطا کیا گیا حکمت کسے کہتے ہیں حکمت کہتے ہیں ایک ایسے طریقے کو جو انتہائی اعتدال والا ہو آج مختلف لحاظ سے حکمت کی تعریفیں ہیں لیکن بہت سے لوگ حکمت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی بہت سے معاملات میں چپ رہنا
یہ حکمت ہے۔ در حقیقت اسی کو حکمت نہیں کہا جاتا، حکمت اسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنے علم کے موافق عمل، اور وہ یعنی اعتدال والا راستہ۔ حکم و علم، جہاں حکم یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استعمال ہو وہاں سنت مراد ہوتی ہے، کہ ایسے افعال، ایسے کردار کہ جب کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، انسان ایسے رائے اعتدال اختیار کر لے کہ وہ یہ سمجھے کہ دیکھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ اس معاملے میں کون سا راہ اپناتے۔ سنت والا راستہ جو ہے اپنانے کو جو ہے حکمت کہا جاتا ہے، اور علم اس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے حکمت کے ساتھ، اس طور پر کہ علم ہی پر عمل کرنا یہ در حقیقت حکمت کا متقاضی ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جب جوانی ہی میں تھے داخل ہوئے شہر میں، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، غفلت کے وقت میں، من اہلہا، اس کے رہنے والوں میں سے، یعنی دوپہر کا وقت تھا، سارے لوگ بے خبر ہوئے، سوئے ہوئے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، بس دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے پایا شہر میں کہ دو آدمی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، یہ من شیعتہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا۔ وھذا من عدوہ، اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا، فرعونی، یعنی فرعون اور اس کی قوم میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، بس مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، کیونکہ قبطی لوگ ہمیشہ بنی اسرائیلوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، تو اس شخص نے بھی جو ہے جب فریاد رسی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کو جو ہے اس پر لبیک کہا اور قریب گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فوقظہ، موسیٰ غصہ مارا، ایک ہے مکہ مارنا اور غصہ مارنا، یعنی یہ یعنی کوہنی جو ہے مارنا، ایسے طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام نے مارا، فقضى علیہ، تو اس کی موت واقع ہوگی، اس کا کام تمام ہو گیا اور اس سے وہ مر گیا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی طاقت کہیں زیادہ ہوتی ہے، 4000 جو ہے آدمیوں کے، جنتی آدمیوں کے جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ایک نبی میں طاقت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی طاقت رکھی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقابلہ ہوا تھا خیبر کے موقع پر ایک یہودی سے، جس کے یعنی وہ چمڑے پر بیٹھ جایا کرتا تھا، تو اتنا سخت اور اتنا جو ہے بہادر اور اتنا یعنی دلیر تھا کہ اسے چمڑا جو ہے یعنی کھینچ کر پاڑ لیتے تھے، لیکن اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے مقابلہ کرنا چاہا اور کہا کہ اگر آپ مقابلہ کریں گے تو 30 بکریاں، پھر 60 بکریاں، پھر جو ہے ایمان لانا، تو یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اسے گرایا، دوسری مرتبہ گرایا، تیسری مرتبہ گرایا، پھر یہ شخص جو ہے اس کے ایمان کے متعلق جو ہے مشکوک ہو گیا کہ اس نے ایمان پھر بھی نہیں لایا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسے گرایا، اور انوکھے طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہو نہیں سکتا کہ مجھے کوئی اس طرح گرا لے۔ قال ھذا من عمل الشیطان، تو انبیاء علیہم السلام نے بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا تو یہ قتل خطا ہے، اور قتل خطا میں قصاص نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا، صرف اور صرف جس طرح عام لڑائی ہوتی ہے اس طرح ہوا، لیکن کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عملوں میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، وہ دشمن ہے، صریح گمراہ کرنے والا ہے، اور وہی یہ کام بندے سے کروا لیتا ہے۔ تو فوراً اللہ رب العزت کے ہاں التجا اور دعائیں شروع کر دیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف واپس کر دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں اور غم نہ کھائیں۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہ کہ جانتے رہیں کہ اللہ ہی کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے جوانی کو، اپنے زور کو پہنچے، واستویٰ اور برابر ہوئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکمت اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یوں ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں غفلت کے وقت پر، من اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پس پایا موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں
دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، ھذا من شیعتہ، یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، وھذا من عدوہ، اور یہ جو تھا اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پس مدد مانگی اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص پر جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے غصہ مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یہ تو شیطان کے عملوں میں سے ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ دشمن ہے سری گمراہ کرنے والا۔ اللہ ہم سب کو